بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الخدمة في الغزو. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه أجمعين قال صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. اس باب میں 71واں باب ہے کتاب الجہاد کا، جس میں بیان کر رہے ہیں کہ غزوے میں اگر کوئی آدمی ہو تو اس کی خدمت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ امام بخاری اپنے شیخ محمد بن عرعرہ سے روایت کرتے ہیں، محمد بن عرعرہ ابن برند السامی البصری، بصرہ کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قال حدثنا شعبۃ، وہ شعبۃ بن الحجاج سے، اور وہ یونس بن عبید العبدی سے، اور وہ ثابت بنانی سے، اور وہ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صحبت جریر بن عبد اللہ، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی الانصاری، یہ قبیلے بجل سے تعلق رکھتے ہیں، امام ابو یوسف انہی کی نسل سے تھے، امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم البجلی الانصاری۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ بڑے خوش اخلاق اور اپنے قوم کے سردار صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان سے کہا تھا یوسف ہذہ الامہ، کہ اس امت کے یوسف۔ یہ جیسے ظاہری اعتبار سے بڑے حسین و جمیل تھے، ایسے ہی ان کے اخلاق اس سے زیادہ اچھے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا، مگر مجھے اپنی پیٹھ میں ایسی تکلیف تھی جس کی وجہ سے میں گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مجھے جن لوگوں کو مکہ کے اطراف میں بڑے بڑے بنے ہوئے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا، اس میں مجھے بھی کہا کہ جریر تم فلاں بت کو توڑنے کے لیے جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ارکب الفرس، میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا ہوں۔ فمسح بظہری، تو حضور نے میری پیٹھ پر ہاتھ لگا دیا تو میں گھوڑے پر سوار ہوا، اور اس کے بعد مجھے کبھی اپنی پیٹھ میں تکلیف محسوس ہوئی نہیں، اور اس کے وہ اس بت کو توڑ کر آئے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ ان کے اخلاق کا اندازہ اسی واقعے سے ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان یخدمنی، کہ جب وہ ہمارے ساتھ غزوے میں ہوتے تھے تو وہ میری خدمت کرتے تھے، وہ اکبر من انس، جبکہ وہ عمر میں حضرت انس سے بڑے تھے، جبکہ وہ عمر میں حضرت انس سے بڑے تھے۔ حضرت انس چھوٹے تھے پھر بھی وہ ایسا کرتے تھے۔ قال جریر، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں انی رأیت الانصار یصنعون شیئا لا اجد احدا منهم الا اکرمته، میں انصار میں سے کسی کو کوئی بھی چیز کرتے ہوئے پاتا ہوں تو میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ اصل میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انصار یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، لہذا تم انصار کا اکرام کرو، فکرموا الانصار۔ تو اس روایت کو سننے کے بعد سے حضرت جریر بن عبداللہ کی عادت یہ تھی کہ وہ انصار صحابہ کی بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ جہاں وہ دیکھتے تھے کسی انصاری صحابی کو کہ وہ کسی کام میں مشغول ہے، وہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اکرام، انسان کے حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جہاں پر بھی جس کو دیکھے اس میں تقویٰ ہے، علم ہے، فضل ہے، کمال ہے، تو وہ اگرچہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ ان کا اکرام کریں، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہاں پر یہ ہے فضل الخدمت فکان یخدمنی، یہ ترجمۃ الباب ہے
کہ وہ میری خدمت کرتے تھے. یعنی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی سفر میں کسی غزوے میں ہم ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ ضرور میری خدمت کیا کرتے تھے. حضرت جرير بن عبد الله. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه قال اللهم اني احرم ما بين لابتيها كتحريم ابراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حضرت انس بن مالک کا ایک اور واقعہ اس میں بیان کر رہے ہیں. اپنے استاد عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسی سے روایت کرتے ہیں امام بخاری, اور وہ محمد بن جعفر ابن ابی کثیر الانصاری سے, اور وہ عمرو ابن ابی عمرو سے روایت کرتے ہیں جو مطلب ابن حنطب کے آزاد کردہ غلام تھے, کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا خرجت مع رسول اللہ الى خیبر, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں خیبر کے لیے نکلا, اخدمہ میں آپ کی خدمت کرتا تھا. فلما قدم النبی راجعا, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے, وبدا له احد, اور آپ کو احد نظر آنے لگا, قال هذا جبل يحبنا ونحبه, کہ یہ پہاڑی ہے جبل یحبنا, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ونحبه, اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ میں خصوصیت یہ ہے کہ جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں سے اور ہم سے محبت کرتا ہے, جبکہ جان نہیں ہے اس میں, جماعت ہے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے. ونحبه, اور جب اس نے ہم سے محبت کی تو ہم بھی اس سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جبل احد دنیا کے حسین اور جمیل پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو ایک بڑی فضیلت ہے, احادیث مبارکہ میں اس کی وارد ہوئی ہے. ثم اشار بيده الى المدینہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللهم انی احرم ما بین لابتیها كتحریم ابراہیم مکہ, اے اللہ میں اس کے دو پہاڑیوں کے درمیان کے حصے کو حرم قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی حدود حرم کو متعین کیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے اس کنارے پر جو پہاڑی ہے, اس پہاڑی سے لے کر اس کنارے پر جو پہاڑی ہے, ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ کا جو حرم ہے وہ حرم ہے. جیسے مکہ مکرمہ میں کسی کو ستانا, کسی کو مارنا, کسی کو پریشان کرنا حرم میں جائز نہیں, اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے شہر کو بھی حرم قرار دیا. اسی لیے ہمارے یہاں پر عام طور پر کہتے ہیں الحرمین الشریفین, الحرمین الشریفین, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کے حرم کی تعین سیدنا و ابونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اور دوسرے کے حرم کی تعین سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر حضور نے کہا اللہم بارک لنا فی صاعنا, اے اللہ تو ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما, یعنی اہل مدینہ کی روزی میں برکت عطا فرما. صاع یہ اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں کلو استعمال ہوتا ہے, اس طریقے سے اس زمانے میں صاع اور مد استعمال ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع اور مد میں برکت, یعنی ما فی الصاع و ما فی المد, یعنی جو چیز صاع اور مد میں وزن کر کر بیچی جاتی ہے اس میں برکت عطا فرما. تو گویا کہ آپ نے غلے میں بھی برکت کی دعا کی اور تجارت میں بھی برکت کی دعا کی, اس لیے کہ دونوں چیز اس میں آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے خاص دعا کی, جس کی برکت ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ کی کھجور دنیا کی سب سے افضل ترین کھجور مانی جاتی ہے, اور پوری دنیا میں لوگ وہاں سے اسے خرید کر حج کے موقع پر, عمرہ کے موقع پر سال بھر وہاں سے لے جاتے ہیں. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورد العجلي عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه
وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. امام بخاری اپنے شیخ سلیمان بن داؤد ابو الربیع العتکی الزہرانی سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسماعیل ابن زکریا الخلقانی سے روایت کرتے ہیں الکوفی. وہ عاصم سے روایت کرتے ہیں عاصم ابن سلیمان الاحول اور وہ مورد عجلی سے روایت کرتے ہیں. اس کو عام طور پر لوگ عجلی پڑھتے ہیں مگر اس کا صحیح ضبط ہے اسے العجلی پڑھا جائے. تو مورد عجلی ان کا نام ہے مورد ابن مشمرج العجلی. عن انس وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے. اکثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه کہ ہم میں جس کے پاس چادر ہوتی تھی وہ اپنے چادر سے سایہ حاصل کر رہا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گرمی کے موسم میں غزوے میں تھے تو فرماتے ہیں کہ گرمی بڑی شدید تھی. کہیں پر رکے تو دو قسم کے لوگ تھے صحابہ میں. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور کچھ لوگ وہ تھے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا. جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا وہ لوگ چونکہ روزہ بھی تھا اور سخت گرمی تھی اور سفر بھی درپیش تھا اور غزوہ بھی درپیش تھا لہذا وہ نڈھال ہو گئے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جن صحابہ کا روزہ نہیں تھا وہ کیا کر رہے تھے؟ جن کا روزہ تھا ان کی بھی خدمت کر رہے تھے اور ان کے علاوہ بھی جو دوسرے تھے ان کی بھی خدمت کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا روزہ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آسانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا اور حضرات صحابہ کو اور پوری امت کو عجیب تعلیم دی. حضور نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا اور جن لوگوں نے روزہ رکھا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا انہوں نے کچھ نہیں کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا اور جن کا روزہ نہیں تھا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کی خدمت کی. بعث الرکاب کا مطلب کیا ہے کہ آخر الکی بھی نے خدمتیہا وسقیہا یعنی اس کو باندھنا اس کو کھلانا اس کو پلانا. وامتحنوا اور انہوں نے ان کو پیشاب وغیرہ کروانا. یہ سارے عمل کو امتحان کہتے ہیں. وعالجوا اور جو لوگ زخمی تھے جو بیمار تھے ان کی تیمارداری کی ان کو کھانا کھلایا پلایا یہ ساری چیزیں کی. یعنی اونٹوں کی بھی خدمت کی اور جو لوگ اونٹوں پر سوار تھے ان کی بھی خدمت کی. اسی لیے فرماتے ہیں التناول الطبخ والسقي ونحوه کہ اونٹ کی بھی خدمت کی اور اونٹ کے ساتھ ساتھ جو روزے دار تھے ان لوگوں کی بھی خدمت کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر کہ آج تو روزے دار ثواب میں بازی مار گئے. حضور نے کیا کہا؟ آج تو غیر روزے دار ثواب میں بازی مار گئے. آج یہ جن کا روزہ ہے وہ پیچھے رہ گئے اور جن کا روزہ نہیں ہے وہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے آگے نکل گئے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عجیب تعلیم دی. حضور نے کہا جنہوں نے روزہ رکھا اچھا کام کیا انہوں نے مگر ان کی عبادت اپنی انفرادی عبادت تھی. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے عبادت کیا اور اس عبادت میں تعدی پائی گئی متعدی عبادت کی کہ انہوں نے لوگوں کو بھی کھلایا پلایا اونٹوں کو بھی کھلایا اور پلایا تو ان کی عبادت زیادہ ہوگی. جب عبادت ان کی زیادہ ہوئی تو اجر بھی ان کا کیا ہوگا؟ زیادہ. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی امت کو کہ انفرادی اور اجتماعی عبادت میں جب متعدی اور اجتماعی عبادت ہے یہ افضل اس لیے کہ انفرادی عبادت کا ثواب انسان کو صرف اکیلے کو ملتا ہے اور متعدی عبادت اس میں وہ دوسروں کا تعاون کرتا ہے اور جب دوسروں کا تعاون کرتا ہے تو قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی نیکی پر تعاون کرنا. تو اس لیے معلوم ہوا کہ خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور خدمت کرنے سے آدمی بعض مرتبہ عبادت کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. عبادت کرنے والے سے بھی کیا بڑھ جاتا ہے؟ آگے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے عام طور پر
حضرت مولانا محمد علی لاہوری کا میں آپ کو وہ ملفوظ سناتا رہتا ہوں. فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو خدمت یہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر اس کو اس نیت سے کیا جائے. تو عام طور پر امت اس میں کوتاہی کرتی ہے، اس میں بھی افراط اور تفریط کی شکار ہے امت. کیسے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت کر لیا تو اب نماز روزے کی ضرورت نہیں. یہ حماقت ہے. نماز فرض ہے، فرائض کو چھوڑ کر خدمت کرنا یہ حماقت. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ خدمت کرنا، وہاں پر رخصت تھی اور عزیمت تھی. صحابہ نے جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے کس پر عمل کیا؟ رخصت پر عمل کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خدمت کی. تو وہاں رخصت کے ساتھ خدمت کی. لہذا معلوم کیا ہوا کہ صرف خدمت کو عبادت سمجھ کر فرائض کو چھوڑ دینا یہ بھی جائز نہیں. فرائض جو انسان پر واجب اور فرض ہے اسے تو ادا کرنا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر موقع ملے تو انسان کو خدمت بھی کرنا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ متعدی جو خدمت ہوتی ہے اس میں تعدی پائی جاتی ہے، جس سے اور بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. یہ باب اپنے ساتھی کا سامان سفر میں اٹھانے کی فضیلت کے بیان میں. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقه كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها او يرفع عليها متاعه صدقه والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة. کتنا آسان دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسحاق ابن نصر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے اسحاق بن نصر السعدی. وہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق ابن حمام بن نافع الصنعانی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں معمر ابن راشد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حمام ابن منبہ سے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے. مستشرقین نے جب اسلام پر اور خاص طور پر احادیث نبویہ پر یہ اعتراض کیا کہ احادیث نبویہ کو 200 سال کے بعد لکھا گیا، تو ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے فاضل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک بڑی عجیب خدمت انجام دی. اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں اس خدمت پر بہترین اجر عطا فرمائے. حضرت حمام بن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں انہوں نے سنی تھی اس کا انہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا تھا. اس کا نام تھا صحیفۃ حمام بن منبہ. ان روایتوں کو اب وہ صحیفہ انہوں نے ڈھونڈا اور اتفاق سے حضرت حمام بن منبہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا صحیفہ انہیں مل گیا. انہوں نے اس کی تحقیق کی، تخریج کی اور اس کو شائع کیا. اب وہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات سے پہلے یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی، اور یہ لکھا ہوا تھا سن 50 ہجری کا. اب کا لکھا ہوا تھا سن 50. تو آپ نے یہ ثابت کر کے بتلایا کہ تمہارا دعویٰ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے کہ ہم تک کے جو صحائف پہنچے ہیں ان صحائف میں سب سے قدیم ترین صحیفہ وہ ہے جو حضرت حمام ابن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو جمع کیا تھا. اور عجیب بات یہ نکلی کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں وہ تمام کے تمام روایتیں صحیح ستہ میں موجود ہیں. آپ نے اس کی تخریج کی کہ کون سی روایت بخاری میں ہے، کون سی روایت مسلم میں ہے، کون سی روایت تمام کتابوں میں ہے، کون سی روایت 2 کتابوں میں ہے. تو کہا کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جو صحیح ستہ میں موجود نہ ہو. حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کل سلام علیہ صدقۃ کل یوم. انسان کے ہر جوڑ پر، انسان کے اوپر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے. یعین الرجل من فی دابتہ، آدمی اپنے جانور کی مدد کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یحاملہ علیہا، اس پر بار برداری کرتا ہے. او یرفع علیہا متاعہ، یا اپنا سامان اس پر اٹھا کر لے جاتا ہے. صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور کسی کو اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ودل الطریق صدقۃ، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان
مسلمان، اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب وہ جو بھی عمل کرے، وہ جو بھی نیکی کرے گا، وہ عمل اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جانور کو کھلاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں کھلائے گا اور جانور بھوکا رہے گا تو گناہ ہوگا. اس کو کھلایا تو کیا بن گیا؟ وہ صدقہ بن گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ شوہر کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا صدقہ ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو بوسہ دے، وہاں کہاں سے صدقہ آ گیا؟ صحابہ بھی بڑے ذہین تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں غصہ نہیں ہوئے. سمجھا؟ حضور نے کہا اگر یہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو بوسہ دے دے تو انہوں نے کہا گناہ ہے. کہا وہاں گناہ ہے تو یہ غلط طریقے سے کر رہا ہے تو ثواب ہوا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا سمجھ میں آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دین کو، کتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی حلال کمانے کے لیے اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے نفقے کے لیے محنت کرتا ہے. اس کے لیے اونٹ کے اوپر اٹھا کر لے جاتا ہے، دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، لاری لے کر نکلتا ہے، پھیری لے کر نکلتا ہے، کہیں پر مزدوری کرتا ہے، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ بھائی میرے بیوی بچوں کو نفقہ مجھ پر فرض ہے، واجب ہے، مجھے ان کو کھلانا ہے. کہا پورا دن جتنے قدم چلے گا، جتنا بول اٹھائے گا، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے. کتنا آسان ہے نیکی کمانا. لیکن کیا ہے، آدمی نیت ہی نہیں کرتا ہے. بغیر نیت کے کرے گا تو نہیں ملے گا. تو آدمی کو نیت کرنی چاہیے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یحملوا علی یرفعوا علیہ متع والکلمۃ الطیبۃ صدقہ. کا کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے. کیوں؟ کسی کو گالی دیا تو کیا ہوگا؟ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. جب گالی دینا گناہ ہوا تو اچھی بات بولنا کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا. جو استاد سبق پڑھاتا ہے تو جتنے کلمے بولتا ہے وہ سب کے سب کیا اس کے لیے صدقہ ہے. تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے، جتنے کلمے بولتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ صدقہ ہے. نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، گشت میں نکلا ہے، بلا رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. آسان ہے دین، اور دین میں کہیں تنگی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں والکلمۃ الطیبہ وکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ. اور ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھا کر چلتا ہے وہ صدقہ ہے. لیکن خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا. ایسے نہیں کہ صبح ہوتی نہیں کہ بس اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، سونے نہیں دیتے، اتنی اچھی نیند آتی ہے. تو نماز پڑھے گا بھی، چل کے جائے گا بھی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت صحیح نہیں، زبردستی جا رہا ہے، طوعاً نہیں جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ کرہن جا رہا ہے. لہذا اس بنا پر آدمی کو جو بھی کام کرے کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ لا بھیا کرنا ہی ہے تو کیوں زبردستی اپنے. ہاں یہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنی نیت کو صحیح کرے ہی نہیں، اس کو برا ہی سمجھے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اوپر بوجھ ہو، اس کے باوجود بھی وہ کسی طریقے سے اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر کہا کہ نہیں میرے جو ہونا ہو میں تو کروں گا. تو اس پر ڈبل ثواب ملے گا. اس پر کیسا ثواب ملے گا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ سوئے نہیں. کہا نہیں یار نماز تو پڑھنا ہے. تو آپ نے نماز پڑھی تو جس نے خوشی خوشی نماز پڑھی اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. سوتے سوتے نہیں ہونی چاہیے نماز. لیکن نماز کیسے ہونی چاہیے؟ جاگتے جاگتے ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دیوار کے پاس جا کے یوں کہ کھڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، سو گیا، تو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. سجدے میں سو گیا، رکوع میں سو گیا. تو فرماتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کسی کو راستہ بتا دیا وہ بھی صدقہ ہے. کیسا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ کا راستہ بتایا آپ نے. کسی نے پوچھ لیا کہ 3 راستہ کدھر ہے؟ صدقہ. کوئی مہمان آئے، گیٹ کے پاس آپ کو ملے، کہا بڑے حضرت کہاں ملیں گے؟ وہ صدقہ. یہ کیا ہے؟ صدقہ. کوئی طالب علم آپ کو ملا، کہا کہ فلاں استاد سے ملنا ہے،
وہ کہاں پر ہوں گے؟ کہا دورے میں ہوں گے. صدقہ بدل الطریق صدقہ. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا اور اللہ کا ایگریمنٹ بن گیا ہے. مومن اور اللہ کا کیا ہوا ہے؟ ایگریمنٹ. کیا ایگریمنٹ ہو گیا ہے؟ کہ تو نیکی کر میں ثواب، تو نیکی کر میں ثواب، تو اچھا کام کر ثواب دینے کا کام میرا ہے، تو بس اچھا کام کر کے بتا. باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن رباط کے بیان میں. رباط کا مطلب اسلامی ملک کی سرحد کے اوپر چوکیداری کرنا اور اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے سرحدوں کے اوپر جا کر نگرانی کرنا. وقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور رباط کرو، اسلامی ملکوں کے حدود کی حفاظت کرو. تو فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ رباط یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ امر ہے. والامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی ایسا حکم وہاں پر سیاق و سباق میں کہیں ملے کہ جس سے اس کو مباح پر محمول کیا جائے، ورنہ امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اب صبر کرنے کا مطلب تو آسان ہے. صابرو کا مطلب کیا؟ کہا صبر بھی کرو اور جو مصیبت زدہ، جو پریشان حال تمہارے پاس آ کر اپنی بات کی شکایت کرے تو اس کو صبر کی تلقین بھی. اس لیے کہ یہ دنیا نام ہی ہے اس کا، یہ دنیا نام. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ عصر صرف نازل ہوتی تب بھی انسان کی ہدایت کے لیے تھا. صرف سورہ عصر اصغر سور القرآن، قرآن کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے مگر سب کچھ بتا دیا اس میں. کہا انسان کی ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اتنی صورت ہی کافی. والعصر ان الانسان الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض حضرات نے کہا کہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت، چھوٹی سی صورت ہے مگر سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا. سوائے رب ذوالجلال کے کسی کے اندر میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اتنے مختصر کلمات میں اتنی جامع باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیان کرتے. تو وہاں پر بھی صبر کو بیان کیا، صابروں کو بیان کیا. کیوں؟ کہ یہ دنیا نام ہی ہے اس کا. دنیا میں شکر سے زیادہ انسان کی آزمائش صبر پر ہوتی ہے، اور صبر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو انسان خود صبر کرے، اور دوسرا کوئی مصیبت زدہ آئے تو اس مصیبت زدہ کو دھارس دے. ایسا نہیں کہ اس کو اور حیران کرے. پریشان حال آپ کے پاس آیا تو کہا بھائی کوئی بات نہیں، مصیبت آتی ہے، انما العسر یسرا، دنیا میں چلتا رہتا ہے، اس میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یعنی کیسی صورتحال ہے کہ اس وقت امت کو صابروں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کل رات میں اورنگ آباد کے مہمان آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مولانا ایسی صورتحال ہے کہ صرف اورنگ آباد شہر میں اس سال تقریباً 72 لوگوں نے خودکشی کی، مسلمان، جس میں علماء بھی ہے، مؤذن بھی ہے، نوجوان بھی ہے، مرد بھی، عورت بھی. اس کا مطلب ہمارے معاشرے میں صابروں کا فقدان ہے. اس کا فقدان ہے صابروں کا. ہم لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا جانتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا جانتے ہیں، لیکن لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنا نہیں جانتے کہ کس طریقے سے لوگوں کی مصیبتوں کو کیا کیا جائے، ہلکا کیا جائے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انسان کے گھر میں سکون کیسا ہے. الطمأنینۃ والسکون فی البیت اسباب الطمأنینۃ اسباب السعادۃ فی البیت. تو اس میں انہوں نے عجیب بات لکھی. اس میں لکھا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، گھر میں نماز پڑھی جائے، اذکار مسنونہ کا اہتمام کیا جائے، گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول بنایا جائے. اور پھر اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ نیک اور صالح لوگوں سے تعلق رکھا جائے. اور آخر میں لکھا تھا کسی ایک ایسے بندے سے تعلق رکھے گھر کا ذمہ دار جس کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کر سکے اور وہ اس کی مصیبت پر اس کو دھارس دے. کہا یہ بھی اسباب السعادت البیت. یہ بھی کیا اسباب السعادت؟ یہ دنیا ہے. کتنا بھی بڑا پہلوان ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کچھ بھی ہو، لیکن
ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت کے موقع پر اس کو کوئی ایک ایسا بندہ چاہیے جس کے سامنے وہ اپنی مصیبت کا اظہار کرے اور وہ بندہ اس کو دھارس دلائے. اس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج کا معاشرہ ٹانگ کھینچو معاشرہ ہے. ایسا معاشرہ ہے مصیبت زیادہ کو اور مصیبت میں ڈالے گی. مصیبت میں ہے تو موبائل لے کے کیا کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں. لا, اس کی مدد کر, اس کی جان بچانے کی کوشش کر. وہ پریشانی نہیں, اس پریشان نہیں, میں جلدی سے ویڈیو بنا کر, کیا تیرے کو جنت مل جانے والی ویڈیو بنا کے. عجیب معاشرہ ہے جہاں کچھ ہوتا ہے فٹ سے موبائل نکال کے. ارے بھائی, مصیبت زیادہ انسانیت باقی نہیں رہی انسانوں کے اندر میں. یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک انسان کرا رہا ہے اور آپ کیا بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا. آپ کے اندر اتنی بھی غیرت اور انسانیت نہیں ہے کہ کسی مصیبت زدہ کے ہاتھ لگے آپ. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس نے انسان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلوں کو کیا کیا ہے, حل کیا ہے. کہا اصبروا وصابروا ورابطوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يروح على العبد في سبيل الله والغضبه خير من الدنيا وما عليها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا سے یعنی اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے آپ ایک دن جا کر اگر وہاں پر گزارو گے تو پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کے راستے میں رباط کے لیے نکلنا یہ ایک طرف. ساری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا جائے, ایک طرف رکھ دیا جائے اور آپ کے ایک رات اور ایک دن رباط اللہ کے راستے میں اسلامی مملکت کے حدود کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چلا جانا اسے رکھ دیا جائے. کہا یہ اس سے افضل, وہ سب ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل کیا ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ملکوں کے حدود کی, دارالاسلام کے حدود کی حفاظت کی مسلمان کا فرض. اگر اس طرح سے حدود پر نگرانی کرنے والے اور حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دشمن داخل ہو جائے گا اور دشمن کیا کر لے گا, قبضہ کر لے گا. اس لیے اس کی فضیلت کو وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. اور تمہارے موضع صوت احدکم, تمہارے ایک صوت کی مقدار یعنی ایک قدم کی مقدار, اور بعض نے کہا کہ ایک رسی کے برابر مقدار, یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر. یعنی جنت میں اگر تم کو اتنی بھی جگہ مل جاوے تو یہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا اللہ کے راستے میں ایک شام یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو اس پوری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کی جو اعمال اسلامی ملکوں کی حفاظت کے ضامن, جو اسلامی ملکوں کی حفاظت کے ضامن. آج صورتحال عجیب و غریب ہے کہ مسلمان ایک تو اسلام کو اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتے, دوسرا مسلمان ہو کر بھی اسلامی حدود پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آگے بیان آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسے دے کر جہاد کے لیے بھیج دے تو اس کا کیا حکم ہے. تو ہمارے زمانے میں اسلامی ملک مسلمان ملکوں میں جو فوجی ہوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا, اس لیے کہ انہیں رباط کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پگار اور تنخواہ پر ہے وہاں پر. تو آگے بعض ابواب ایسے قائم کر رہے ہیں جس میں ساری چیزیں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.